باسم ایک بک شاپ میں رباب کی مطلوبہ بک ڈھونڈ رہا تھا جو اس نے منگوائی تھی کہ اسی ریک پہ زمان صاحب اپنے نئے دیے جانے والے لیکچر کے لیے مزید مواد اکٹھا کرنے کے لیے اپنی مطلوبہ کتاب تلاش کر رہے تھے۔ ان کی مطلوبہ کتاب سب سے اوپر کے ریک پہ تھی۔ ہاتھ اس ریک پہ جا نہیں رہا تھا۔ سامنے کھڑے لڑکے پہ سرسری سی نظر ڈالی۔ وہ کوئی کتاب ہاتھ میں لیے اسے پڑھ رہا تھا اور بار بار صفحے پلٹ کے دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می بیٹا، مجھے ذرا یہ کتاب اتار کے دے دو۔ زمان صاحب کی آواز پہ باسم نے پلٹ کے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ سر زمان، آپ؟ باسم خوشی سے مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا۔ کیسے ہیں سر آپ؟ کون ہو بیٹا؟ میں نے پہچانا نہیں۔ زمان صاحب نے چشمہ درست کرتے ہوئے سامنے بڑے مہذب انداز سے کھڑے لڑکے کو غور سے دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ چہرہ تو جانا پہچانا سا لگ رہا تھا مگر یاد نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے۔ سر میں باسم عبد الرحمن، باسم نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مہذب انداز سے کہا۔ ارے باسم میاں، ارے بھائی کیسے ہو تم؟ کالج سے کیا گئے؟ واپس پلٹ کے استاد کا حال بھی نہیں پوچھا۔ زمان صاحب کو اپنا ہونہار شاگرد یاد آ چکا تھا۔ اس سے بغل گیر ہو کے ملے۔ سر آپ تو جانتے ہیں انہی دنوں میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ تو حالات کو سنبھالنے میں فرصت ہی نہیں مل سکی، لیکن میں گیا تھا کالج آپ سے ملنے، لیکن اس وقت تک آپ کا ٹرانسفر دوسرے کالج میں ہو چکا تھا۔ لیکن آپ کو آج سامنے دیکھ کے یقین جانے بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ ارے میں تمہیں دیکھ کے بہت خوش ہوا ہوں، میرے بیسٹ اسٹوڈنٹس میں سے تھے تم۔ آج کل کیا کر رہے ہو؟ سر ایک کمپنی میں اچھی پوسٹ پہ ہوں، اس کے علاوہ شام کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں۔ چلو اللہ تمہیں کامیاب کرے، کبھی میرے گھر پہ آؤ، ساتھ چائے پئیں گے، خوب باتیں کریں گے۔ زمان صاحب باسم کو دیکھ کے بہت خوش تھے۔ جی سر، یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی۔ زمان صاحب نے اپنا نمبر باسم کو دیا اور گھر آنے پہ اصرار بھی کرتے رہے۔ شازو، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے یار؟ میرے سب دوست اپنی فیونسی کے ساتھ آ رہے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تم ہو، تمہارے اعتراضات ہی ختم نہیں ہوتے۔ شازل کوفت بھرے لہجے میں فون پہ شازمہ سے بولا۔ شازل، سمجھنے کی کوشش کریں، ابو کبھی نہیں مانیں گے اور امی بھی اجازت نہیں دیں گی۔ میں کیسے آ سکتی ہوں؟ اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو آپ خود بات کر لیں۔ شازمہ ساری بات شازل پہ ڈال گئی۔ ٹھیک ہے، میں امی سے کہوں گا، وہ خود چاچو سے بات کر لیں گی۔ تم بس اپنی تیاری رکھنا، میں خود تمہیں لینے آؤں گا اور چھوڑ کے بھی خود جاؤں گا۔ شازل کے سب دوستوں نے مل کے ایک ریسٹورنٹ میں گیٹ ٹوگیدر ارینج کیا تھا۔ ان میں سے کچھ میرڈ تھے اور کچھ انگیجڈ تھے، اس لیے شازل کو بھی خاص ہدایت کی گئی تھی کہ اپنی منگیتر کے ساتھ آئے۔ وہ تو حامی بھر چکا تھا مگر شازمہ کی وہی ایک شرط تھی۔ شازل نے یہی بات زمرد بیگم سے کہی اور ان کے جواب سے پہلے ہی جاوید صاحب بول پڑے۔ ارے بھائی، یہ کیا کھلی بے حیائی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے کسی بیہودہ پروگرام کی۔ یہ سارے شوق شادی کے بعد پورے کرنا، یعنی کہ حد ہی ہو گئی۔ شادی سے پہلے منگیتر کو گھمائے گھمائے پھرو۔ جاوید صاحب نے اخبار ایک طرف پٹخ کے کہا۔ زمرد بیگم کی پیشانی پہ بل پڑے۔ شازل کوئی غیر ہے کیا؟ اسی خاندان کا بچہ ہے، زمان اور عاتقہ کے سامنے پلا بڑا ہے۔ اب دور بدل گیا ہے، میں کہتی ہوں حرج ہی کیا ہے اس میں؟ ڈیفینس میں آ کے بھی تمہاری سوچ نہ بدلی جیدی، ابھی بھی اسی ناظم آباد کے چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں رہنے والوں کی طرح ہی سوچنا۔ بیٹی اگر منگیتر کے ساتھ چلی جائے گی تو برابر والے پڑوسی کیا کہیں گے؟ لوگ باتیں بنائیں گے۔ ارے میں پوچھتی ہوں، اس دور میں فرصت کس کے پاس ہے یہ سب سوچنے کی؟ ایک ہی بیٹا ہے میرا، کہ اپنی خواہش بھی پوری نہ کرے۔ اپنا پان دان کھولے، وہ پان کے پتے پہ کتھا لگاتے ہوئے بولی۔ امی بات خواہش کی نہیں ہے، میرے سب کولیگز اور دوست اپنی منگیتروں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ سوچیں، سب کے سامنے میں اگر یوں ہی اکیلا چلا گیا تو کتنی امبیرسمنٹ ہوگی۔ شازل کو اپنی فکر تھی۔ میں زمان سے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، تم خود سنبھالو۔ یعنی کہ حد ہو گئی۔ جاوید صاحب نے عادتیہ جملہ ادا کیا اور اخبار پکڑے دوبارہ پڑھنے لگے۔ شازل تم فکر مت کرو، میں کروں گی بات زمان سے، مجھے منع نہیں کر سکتا۔ زمرد بیگم نے پان منہ میں رکھا اور کتھے والا ہاتھ شازل کے بالوں پہ پھیرنے لگی۔
انداز پیار جتانے کا تھا، لیکن شازل نے ناگواری سے دیکھا تھا۔ شاہزیب چلتے ہوئے لاؤنج کے ٹیبل تک آیا۔ ٹیبل پہ فرائی چکن، نوڈلز، کباب، نگٹس، کیک، بسکٹ، نمکو، کیا کچھ نہیں تھا۔ اس پہ بھی نینا کا بس نہیں چل رہا تھا اور بھی کیا کچھ اس کے سامنے نہ رکھ دے۔ ٹیبل سجاتی ہوئی 2 کم عمر لڑکیوں پہ وہ برس رہی تھی۔ تم لوگ اتنی سست کیوں ہو؟ جلدی سے چائے بناؤ اب، اور رحمت بی بی سے کہو کہ فش اگر فرائی ہو گئی ہو تو جلدی سے لا کے رکھے۔ وہ دونوں لڑکیاں سر ہلاتی ہوئی چکن کی طرف چل دیں۔ شاہزیب کو دیکھ کے نینا اسے بیٹھنے کا کہنے لگی۔ آپ بیٹھے نا پلیز، مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میرے گھر آنا چاہتے ہیں تو کچھ اسپیشل بنواتی، لیکن بس اب جو کچھ گھر میں تھا وہی۔ یہ جو کچھ ہے؟ شاہزیب نے لبالب بھرے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا اور صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میں یہاں تمہارے گھر کھانے پینے اور مزے اڑانے نہیں آیا، اب بیٹھو ادھر، کچھ بات کرنی ہے مجھے تم سے، شاہزیب نے سنجیدگی سے کہا۔ نینا کچھ فاصلہ رکھ کے اس کے برابر میں بیٹھ گئی اور پلیٹ اٹھا کے اس میں مختلف چیزیں رکھنے لگی۔ بات تو مجھے بھی آپ سے کرنی ہے، لیکن پہلے کچھ لیں تو۔ نینا نے پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ شاہزیب نے کنکھیوں سے دیکھا اور پلیٹ اس کے ہاتھ سے لے کے کھانے لگا۔ میرا پیچھا کیوں کر رہی تھی تم؟ کھاتے ہوئے بڑے لاپرواہ انداز سے شاہزیب نے پوچھا۔ پیچھا تو نہیں کیا میں نے، نینا نے نظریں چرائیں جو اس کی بات کی چغلی کھا رہی تھی۔ تو گھر کا کیسے معلوم ہوا؟ شاہزیب نے جتاتے ہوئے پوچھا۔ وہ آپ میری بات نہیں سن رہے تھے، اس لیے مجبوراً کرنا پڑا، وہ جھجکی۔ کون سی بات؟ منہ میں کباب ڈالتے ہوئے شاہزیب نے پوچھا۔ وہ میں نے آپ کو ویلنگ کرتے دیکھا تو۔ نینا ایک دم چپ سی ہو گئی۔ اپنے ہی منہ سے اپنی محبت کا اظہار کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ آگے؟ شاہزیب نے اسے چپ دیکھ کے پوچھا۔ وہ ہاں، آپ نے نوڈلز تو لیے ہی نہیں، رحمت بی بی بہت مزے کے نوڈلز بناتی ہیں، میں ڈال کے دیتی ہوں۔ نینا نے موضوع بدلا اور پلیٹ پکڑ کے نوڈلز ڈالنے لگی۔ بات کو بدلو مت، آگے بتاؤ۔ مجھے ویلنگ کرتے دیکھا تو؟ آگے بولو۔ شاہزیب نے سنجیدگی سے آئی برو اچکا کے پوچھا۔ نینا نے کھسیا کے پلیٹ واپس رکھ دی۔ سامنے والا بیوقوف بالکل نہیں تھا جسے باتوں سے بہلایا جاتا۔ مجھے آپ اچھے لگے تھے، نینا نے ہچکچاتے ہوئے نظریں جھکا کے کہا۔ اسپورٹس چینل میں مجھ سے زیادہ شعبدے باز نظر آئیں گے تمہیں، اور ان میں سے بہت سے اچھے بھی لگیں گے، تو کیا ان سب کے گھر پہ پہنچ جاؤ گی ان سے ملنے؟ کچھ عجیب سی بات نہیں ہے نینا؟ شاہزیب کی بات پہ وہ کچھ نہیں بولی، وہ ابھی بھی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ ایک لڑکی فش کی پلیٹ رکھ کے جا چکی تھی۔ شاہزیب نے فش کا پیس اٹھا کے اپنی پلیٹ میں رکھا اور فورک سے کھانے لگا۔ نینا کے جواب کا منتظر تھا، لیکن وہ نظریں جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ شاہزیب نے ہی بات آگے بڑھائی۔ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میں نے اپنے باپ سے بہت ذلت اٹھائی ہے، بہت ڈانٹ بھی کھائی ہے، اور وہ بھی بنا کسی غلطی کے۔ جو کچھ بھی میں نے سی ویو پہ تمہیں کہا یا کیا وہ تمہارے عمل کا رد عمل تھا، ورنہ میں لڑکیوں سے اس قسم کی باتیں نہیں کرتا۔ لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا، کوئی اور ہوتی تو مجھے دھکے دیتے ہوئے باہر نکالتی، مگر تم تو میری میزبانی میں لگی ہوئی ہو۔ تمہارا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ شاہزیب ساتھ ہی ساتھ اپنی پلیٹ میں رکھی چیزوں سے بھی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ گھر میں سبھی کا موڈ آف تھا، اس لیے صبح سے اس نے بس چائے ہی پی تھی۔ بھوک تو اسے لگ رہی تھی، پھر ٹیبل پہ رکھی ہر چیز ہی اس کے مطلب کی تھی۔ مجھے آپ کے غصے کا اندازہ تھا، میں اپنی غلطی پہ نادم بھی ہوں، اور آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، شعبدے باز تو بہت ہوتے ہیں، لیکن دل ہر ایک کے لیے نہیں دھڑکتا۔ میں آپ کو اپنے دل میں آنے سے روک نہیں سکی، تو پھر گھر سے کیسے نکال سکتی ہوں؟ نینا کی بات پہ شاہزیب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاتھ میں پکڑا نگٹ اس نے دوبارہ پلیٹ میں رکھا اور پلیٹ واپس ٹیبل پہ رکھ دی۔ اپنے ہاتھ جھاڑے اور پورا رخ نینا کی طرف کر کے اس کے چہرے کو کھوجتی نظروں سے دیکھنے لگا، جو اسے کچھ اور ہی کہانیاں سنا رہی تھی۔ کچھ شرمائی گھبرائی سی نظریں چراتی ہوئی مسکراتی ہوئی نینا،
اسے زہر لگ رہی تھی۔ دیکھیں، اب یہ مت کہنا کہ تمہیں مجھ سے محبت ٹائپ کی چیز ہو گئی ہے، یا مجھے دیکھ کے تمہارا دل ہواؤں میں اڑنے لگا ہے، لو ایٹ فرسٹ سائٹ وغیرہ وغیرہ۔ شاہ زیب نے سخت تیور اپنائے۔ آپ کہتے ہیں تو نہیں کہتی، لیکن سچ تو یہی ہے۔ نینا کا اعتراف اسے مزید تپا گیا تھا۔ دیکھو میری بات سنو، میں اس ٹائپ کا لڑکا نہیں ہوں، میرے خواب کچھ اور ہیں، ان جھمیلوں میں پھنسنا نہیں چاہتا میں۔ تمہیں یہاں یہی کہنے آیا ہوں کہ آئندہ میرے گھر دوبارہ مت آنا۔ وہ سختی سے بولا۔ میں آپ سے دوستی تو کر سکتی ہوں، نینا نے ایک نئی راہ نکالنی چاہی۔ بالکل بھی نہیں، میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا۔ آئی ایم سوری شاہ زیب، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی، وہ اٹل انداز سے بولی۔ شاہ زیب اس کی بات پہ اچنبھے میں آ گیا۔ واٹ؟ پیچھے نہیں ہٹ سکتی سے مطلب کیا ہے تمہارا؟ میں ایک لڑکا ہو کے تمہیں انکار کر رہا ہوں، تمہیں میری شکل بھی دوبارہ نہیں دیکھنی چاہیے، اور تم ہو کہ… عجیب ہو بھائی، شاہ زیب نے تپ کے کہا، پھر گھور کے اسے دیکھا اور اپنا غصہ ضبط کیا۔ اینی وے، تمہارے امی ابو کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ شاہ زیب کو لگا کہ اگر وہ یہ بات اس کے والدین سے کرے گا تو وہ ضرور اس سرپھری لڑکی کو روکیں گے جو خواہ مخواہ اس کے گلے پڑ رہی تھی، اور پھر وہ جس کلاس سے تعلق رکھتی تھی اس کے پیرنٹس کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ شاہ زیب جیسے مڈل کلاس لڑکے کے ساتھ مراسم بڑھائے۔ موم تو میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ آپ چائے پیجئے، پاپس بھی آتے ہی ہوں گے۔ نینا کپ میں چائے ڈالنے والی تھی کہ شاہ زیب نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ رہنے دو چائے، اور یہ ٹاپ پاپس وغیرہ میں نہیں کھاتا، اپنے ابا کو بلاؤ، یا وہ بھی لڑک چکے ہیں تمہاری اماں کے ساتھ۔ نینا نامی عذاب میرے لیے چھوڑ کے، شاہ زیب نے ترش لہجے میں کہا، اور عذاب والی بات منہ میں بڑبڑائی۔ نینا اس کی اس طرح کی لینگویج سے نا واقف تھی۔ لڑک چکے ہیں مطلب؟ نینا نے معصومیت سے پوچھا۔ شاہ زیب اس لڑکی سے زچ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسے کچھ کہتا، سامنے لاؤنج کا دروازہ کھلا اور ایک شاندار شخصیت کے مالک شخص پینٹ کوٹ پہنے اندر داخل ہوئے۔ گوری رنگت، فٹ اینڈ سمارٹ، 50 کے لگ بھگ وہ شخص ایک زبردست پرسنالٹی رکھتا تھا۔ لو، پاپس آ گئے۔ نینا چہک کے کھڑی ہوئی اور جا کے اس شخص کے ساتھ لگ گئی۔ کیسی ہو لٹل فرینڈ؟ انہوں نے نینا کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اسے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے بولے۔ شاہ زیب کی آنکھیں پھٹیں۔ عجیب ماحول ہے یار، اماں ابا اس کے ہیں نہیں، اور ہر قسم اور عمر کے مردوں سے دوستیاں پال رکھی ہیں اس نے۔ اب یہ پاپس نامی شخص بھی اسے فرینڈ کہہ رہا ہے، اوپر سے کیا انداز ہے ملنے کا، واہ بھائی۔ شاہ زیب کو یہ سب کچھ عجیب و غریب سا لگ رہا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ نکل جانا ہی بہتر ہے۔ سامنے والا شخص اب اپنی زیرک نظریں شاہ زیب پہ ہی گاڑے ہوئے تھا، اسے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ زیب کھڑا ہو گیا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے سلام کرے یا ویسے ہی نکلنے کی کرے۔ پاپس، یہ وہی ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، میرا فرینڈ۔ چلو بھائی، تعارف کا مرحلہ تو نینا نے خود ہی حل کر دیا۔ اب وہ شخص اس کے قریب قدم بڑھانے لگا، اسے پھر سے سر سے پیر تک دیکھا اور اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھایا۔ ہیلو ینگ مین، میں بختیار رانا راجپوت، نینا کا فادر۔ شاہ زیب اس شخص کے تعارف پہ چونکا تھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ اور وہ باپ تھا نینا کا۔ شاہ زیب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہائے، میں تعارف کی ضرورت نہیں ہے ینگ مین، میں جانتا ہوں تم نینا کے فرینڈ ہو، بیٹھو۔ بختیار صاحب نے شاہ زیب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دوبارہ سے صوفے پہ بیٹھ گیا اور دائیں جانب والے سنگل صوفے پہ بختیار صاحب بیٹھ گئے۔ نینا، چائے بناؤ، بختیار صاحب نے نینا سے کہا۔ وہ 2 کپ چائے بنانے لگی۔ اتنی دیر بختیار صاحب صرف شاہ زیب کی جانب جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہے۔ پہلی بار شاہ زیب کچھ نروس ہوا۔ نینا نے 1 کپ بختیار صاحب کی جانب بڑھایا، دوسرا شاہ زیب کی طرف، اور خود باپ کے صوفے کی پائنتی پہ بیٹھ گئی۔ کرتے کیا ہو تم؟ بی کام کے سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر میں ہو۔ اس کے علاوہ؟
शाहजेब को अपना इंटरव्यू देना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो कौन सा अपना रिश्ता उनकी बेटी के लिए लाया था जो सवालों के जवाब ठीक ठीक देता। फिर उसने सोचा कि क्यों ना अपना अंदाज ऐसा बुरा अपनाए ताकि उसका बाप खुद ही अपनी बेटी को उससे दूर कर दे। इसलिए वो टांग पे टांग रख के बैठ गया। देखिए मिस्टर पॉप्स, मुझे इंटरव्यू देना सख्त नापसंद है। मैं तो ऐसा ही हूँ जैसा नज़र आ रहा हूँ। आवारागर्दी करना, लड़कियों से दोस्ती करना, उनके साथ छेड़छाड़ करना मेरे पसंदीदा मशगलों में से है। शाहजेब की बात पे नैना का रंग उड़ा था, लेकिन बख्तियार साहब के चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आई। वो बड़े गौर से उसे देख रहे थे। हाँ, वो तो तुम्हारे हुलिये से लग ही रहा है, उन्होंने कमाल इत्मीनान से कहा। फिर अपनी दोनों जेबें टटोली, फिर एक के अंदर से हाथ डाल के सिगरेट की डिबिया निकाली। शाहजेब को उनके इत्मीनान पे हैरत तो हुई, मगर ढीठों की तरह हंसने लगा। मैं तो ऐसा ही हूँ, मनमौजी टाइप का बंदा, इसलिए यहाँ भी ऐसे ही आया हूँ ताकि आप मुझे अच्छी तरह देख लें। मैं समझता हूँ इंसान को अपने असल के साथ मिलना चाहिए। दिखावे का लिबादा ओढ़ना मेरे मिजाज के खिलाफ है। इतनी साफ गोई पे शाहजेब को लगा कि वो कहेंगे उठो और दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ, गुड, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग, आई एम इम्प्रेस्ड यंग मैन। बख्तियार साहब की गैर मतवक्का बात पे शाहजेब का मुंह हैरत से खुला था। बाप बेटी दोनों खिसके हुए लगते हैं। मेरी बातों में इम्प्रेस होने वाली क्या बात थी? कहाँ फंस गया शाहजेब? शाहजेब कुछ नर्वस हुआ था। बख्तियार साहब मुस्कुराए और सिगरेट की डिबिया में से एक सिगरेट निकाल के अपने होंठों में दबाया और बाकी की डिबिया शाहजेब के सामने की। सिगरेट तो पीते होगे तुम? जी जी हाँ बिल्कुल, मैं बचपन से आदी हूँ। शाहजेब झिझका था। सिगरेट को उसने आज तक हाथ भी नहीं लगाया था, मगर उनके सामने खुद को बुरा साबित करने के लिए बोल पड़ा। शाहजेब ने सिगरेट लिया, उसे गौर से देखने लगा, फिर होंठों पे लगा लिया। बख्तियार साहब ने लाइटर जला के पहले अपनी सिगरेट जलाई, फिर सामने बैठे शाहजेब की। पहला कश लेते ही धुआं सीधा उसके हलक पे लगा। वो बुरी तरह खांसने लगा। कुछ देर बाद उसका सांस बहाल हुआ, आंखों से पानी बहने लगा। सिगरेट उसने ऐश ट्रे में बुझा दी। बख्तियार साहब इत्मीनान से उसे देखते रहे। वाकई तुम तो आदी हो सिगरेट पीने के, वरना जब मैंने पहली बार सिगरेट पिया था तो ऐसे खांसा था जैसे तुम खांस रहे थे। तुम्हारी मेरी तो खूब निभने वाली है। मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसे ही लड़के की तलाश थी। जी? शाहजेब हलक के बल चीखा और खड़ा हो गया। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? तुम मेरे काम को जरूर आगे लेके चलोगे। कौन सा काम? देखिए मैं, इससे पहले कि शाहजेब वजाहत देता, बख्तियार साहब बोल पड़े। अरे अब तुमसे क्या छुपाना, मैं अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह हूँ। चोरी, डाका, कत्ल, ये सब करना तो कोई बात ही नहीं है मेरे लिए। तुम्हारे हुलिये और बातों ने मुझे बहुत मुतासिर किया है लड़के। शाहजेब के तो सारे के सारे तबक पूरी आबोताब से रोशन हो चुके थे। पेशानी से पसीना बह के चेहरे और गर्दन पे आने लगा था। वो जो नैना के होश उड़ाने आया था वो अपने हवास खोने लगा था, अपने आने पे पिछता रहा था। किन लोगों में फंस गया था? पॉप्स, ये आप क्या कह रहे हैं? नैना अपनी जगह हैरान परेशान थी अपने बाप के मुंह से इस किस्म की गुलफिशानियां सुन के। नैना, जस्ट कीप क्वाइट नाउ। मुझे तुम्हारी पसंद पे नाज है। ये लड़का हमारा गिरोह संभाल लेगा। हरगिज भी नहीं, मैं हरगिज भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ। शाहजेब तेज कदम बढ़ाते हुए वहां से जाने लगा। पॉप्स, क्या हो गया आपको? वो शाहजेब के पीछे भागी। शाहजेब, मेरी बात सुने प्लीज। नैना लॉन में तेज कदम बढ़ाते हुए शाहजेब की तरफ पहुंची, जो मेन गेट तक पहुंच चुका था। देखे, वो सच नहीं है जो पॉप्स ने कहा है, वो ऐसे नहीं है। शाहजेब ने अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़े और सर झुका के बोला, ये देख मेरी माँ, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे। माफ कर दो मुझे और जान छोड़ दो मेरी। मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। ये कह के वो मेन गेट अबूर करके गया। नैना रोने लगी, वापस गुस्से से भरी लाउंज में आई।
جہاں بختیار صاحب بڑے مزے سے پلیٹ میں فش ڈالے کھا رہے تھے۔ رائمہ کے سسرال والوں نے ایک نیا شوشہ یہ چھوڑا کہ نکاح رخصتی سے 1 ہفتہ پہلے کریں گے۔ رابعہ بیگم کو ان کی روز روز کی جانے والی فرمائشیں بری لگنے لگی تھی۔ باسم یہ کیا بات ہوئی؟ 1 ہفتہ پہلے نکاح کرنے کی کون سی تک ہے؟ یعنی کہ ایک مزید اور فنکشن اور خرچہ الگ؟ میں تو مہندی کرنے کے بھی حق میں نہیں تھی، اور یہ اب نکاح کا بول رہے ہیں۔ ارے پیسے کیا درختوں سے توڑ کے لائیں گے ہم؟ تم منع کر دو بیٹا۔ رابعہ بیگم پریشان سی ہونے لگی تھی۔ امی کیسے منع کر دوں؟ رائمہ کا رشتہ طے ہونے کی خبر ہر جگہ پھیل گئی ہے، ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، کئی جگہ تو کارڈ تک بھیجے جا چکے ہیں۔ نکاح سے منع کرنے پہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کر دیا تو سوچیں کتنی بدنامی ہوگی ہماری۔ باسم خود بھی پریشان تھا، شادی پہ اس کا اچھا خاصا بجٹ آؤٹ ہو چکا تھا۔ رائمہ اور نیلوفر اندر کمرے میں بیٹھی مہندی پہ پہننے والے دوپٹے پہ گوٹا ٹانگ رہی تھی۔ اندر رابعہ بیگم اور باسم کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اف! رائمہ کی انگلی پہ سوئی چبھی تو بے اختیار منہ سے نکلا۔ کیا ہوا رائمہ؟ نیلوفر نے دوپٹہ چھوڑ کے رائمہ کا ہاتھ پکڑ کے دیکھا، جہاں شہادت کی انگلی پہ خون کا قطرہ نمودار ہو چکا تھا۔ تم رہنے دو، گوٹا میں لگا دیتی ہوں۔ نیلوفر سمجھ گئی تھی کہ رائمہ اپنے سسرال کی نئی فرمائش پہ پریشان ہو گئی ہے۔ نیلوفر نے رائمہ کے ہاتھ سے دوپٹہ اور سوئی پکڑی۔ رائمہ کے آنسو چھلک کے نیلوفر کے ہاتھ کی پشت پہ گرے۔ رائمہ، رو رہی ہو تم؟ نیلوفر نے اپنے ہاتھ سے رائمہ کا چہرہ اوپر کیا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ہم بیٹیاں بھی کتنی بے بس اور مجبور ہوتی ہیں نا نیلو، خاص طور پہ سفید پوش لوگوں کے گھر پیدا ہونے والی بیٹیاں، جن کے باپ بھائی کا خون خشک ہو جاتا ہے ان کا جہیز بناتے بناتے، لڑکے والوں کی نت نئی فرمائشیں پوری کرتے کرتے۔ جانتی ہو نیلو، باسم پہلے ایسا نہیں تھا، ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا تھا، گھر میں ہر وقت اس کی شرارتیں اور کہے گونجتے تھے، لیکن بابا کے انتقال کے بعد اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ پہلے مجھے لگا کہ بابا کے انتقال نے اسے اتنا سنجیدہ اور خاموش کر دیا، وقت گزرنے پہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب سمجھی ہوں، اسے تو میرے اور رباب کے جہیز اور شادی کی فکر نے اتنا مصروف کر دیا کہ ہنسنا تک بھول چکا ہے۔ ہر وقت بس ایک ہی دھن سوار رہتی ہے اسے۔ رائمہ کے لیے کراکری مہنگی ہونی چاہیے، فرنیچر اچھا ہو، کپڑے رائمہ کی پسند کے ہونے چاہیے۔ امی آپ رائمہ کی پسند کو اہمیت دیجیے گا، قیمت کی فکر مت کیجیے گا، میری بہن کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ باسم کی سوچ بس میرے اور رباب تک محدود ہے، اس کے نزدیک ہماری پسند اور خواہش کی اہمیت ہے۔ تمہیں پتہ ہے نیلو، جب سے میری بات پکی ہوئی ہے، باسم نے مزید 2 ٹیوشنز پڑھانی شروع کر دی ہیں۔ رات کے 11 بجے واپس آتا ہے، صرف اس لیے کہ میں… رائمہ رونے لگی، بلکنے لگی۔ نیلو اسے تسلی دیتے ہوئے خود بھی آنسو بہا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، سسرال والے جہیز میں آنے والے کانچ کے برتنوں کو توڑنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ دینے والے کا کتنا خون پسینہ ایک ہوا ہوگا۔ ابھی بھی باسم کچھ بھی کرے گا نیلو، چاہے خود کو گروی ہی کیوں نہ رکھوانا پڑے، لیکن میرا نکاح لڑکے والوں کی خواہش پہ ہی کرے گا، تاکہ مجھے کل کو کوئی تانا نہ سننا پڑے۔ لیکن پھر بھی مجھے ہر بات پہ سنایا اور جتایا جائے گا کہ جو میں لائی ہوں اس کی کوالٹی پائیدار نہیں ہے، ہلکی ہے، سستی ہے۔ جو کھانا بارات اور نکاح پہ دیا گیا تھا اس کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں تھا، سستے پکوان سے بنوایا گیا تھا۔ رائمہ مسلسل رو رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے دل کے خدشات بھی ظاہر کر رہی تھی۔ اچھا اب چپ کرو رائمہ، 15 دن بعد تمہاری شادی ہے اور رنگ دیکھو کیسے زرد ہو رہا ہے تمہارا، جیسے جسم میں خون ہی نہ ہو۔ نیلوفر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے کے پیار سے کہا، پھر اس کے آنسو پونچھنے لگی۔ شاہزیب اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ گھر لوٹا تھا۔ بختیار صاحب کی باتوں نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ گھر کی ڈور بیل مسلسل نان اسٹاپ ہو رہی تھی۔ نمیرہ نے دروازہ کھولا۔ شاہزیب پسینے سے شرابور گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ شازمہ سامنے ٹیبل پہ کھانا لگا رہی تھی۔ شاہزیب کو یوں بدحواس دیکھ کے کچھ حیران سی ہوئی۔ شاہزیب آتے ہی صوفے پہ ڈھہ گیا۔ نمی، پانی پلا، ٹھنڈا، یخ۔
شاہزیب نے پھولے ہوئے سانس سے کہا اور شرٹ کی آستین سے پسینہ صاف کرنے لگا۔ پنکھا بھی تیز کیا، پوری شرٹ پسینے سے گیلی ہو رہی تھی۔ شازمہ نے ٹیبل سے جگ لیا اور ایک گلاس میں پانی ڈال کے شاہزیب کے پاس آ گئی۔ یہ لو پیو پانی۔ شاہزیب نے گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں گٹا گٹ پانی پی گیا۔ ایک گلاس اور دو۔ شاہزیب نے گلاس واپس شازمہ کو تھمایا۔ شازمہ نے ایک اور گلاس اسے دیا، وہ بھی اس نے ایک ہی گھونٹ میں پیا۔ جب تیسری بار بھی اس نے پانی کا گلاس مانگا تو شازمہ کو کچھ تشویش سی ہونے لگی۔ کیا بات ہے شہنشاہ عالم، ملکہ کی ڈیٹ پہ مہنگی ڈشز منگوا لی تھی کیا، جن کا بل بھرنے کے لیے ذل الہی کے خزانے کم پڑ گئے تھے، اس لیے پورے ریسٹورنٹ کے برتن مانجتے ہوئے آئے ہو جو یوں پانی چڑھا رہے ہو گدھوں کی طرح۔ شازمہ نے اپنے بدلے کو پورا کیا۔ بکو کم، سمجھی؟ نمی پانی کا جگ دو مجھے۔ شاہزیب کو اس وقت ہر چیز اور ہر بات بری لگ رہی تھی۔ نمیرہ نے اٹھ کے ٹیبل سے پانی کا جگ پکڑا اور شاہزیب کو پکڑا دیا۔ شاہزیب نے مزید 2 گلاس پانی اور پیے۔ شازمہ اسے حیرت سے دیکھتی ہوئی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم تو بڑے پھنے خان اور شیخ چلی بن کے گئے تھے اس لڑکی سے ملنے، اور اب وہاں سے آئے ہو تو یوں بھیگی بلی بن کے۔ کیا ہوا؟ کیا سچ میں برتن مانجے ہیں ہوٹل کے؟ شازمہ نے اپنی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے مذاق اڑانے والے انداز سے بھائی کو تپانا چاہا۔ ہاں مانجے ہیں برتن تمہارے شہزادہ سلیم عرف شازل جیدی نے۔ جاؤ جا کے شکل دفان کرو میرے سامنے سے اپنی۔ وہ پہلے سے ہی تپا ہوا تھا اور پھر شازمہ کے طنز پہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ نمی امی اور ابو نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ شاہزیب نے غیر معمولی خاموشی دیکھی تو پوچھنے لگا۔ وہ اپنے کسی دوست سے ملنے گئے ہیں، امی اور عاصم بھی ساتھ ہی گئے ہیں۔ یہ امی ابو کے ساتھ عاصم کا جانا فرض ہے کیا؟ کبھی تو میاں بیوی کو الگ بھی جانے دیا کرے۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا ابو کی ویسپا میں امی کے علاوہ عاصم کی جگہ کیسے نکل آتی ہے؟ شاہزیب اب کچھ ریلیکس ہوا تھا، اس لیے نارمل انداز سے بات کرنے لگا۔ شاہو بھائی، ابو کہاں لے کے جاتے ہیں اس چشماٹو کو؟ وہ تو بس امی کا لاڈلا بنا رہتا ہے ہر وقت۔ ابو نے تو صرف امی سے کہا تھا کہ ساتھ چلو۔ عاصم کا اترا ہوا منہ دیکھ کے امی سے رہا نہیں گیا، اس لیے اسے بھی ساتھ لے گئی۔ نمیرہ نے تفصیل بتائی۔ تم امی کی چھوڑو، اپنی سناؤ، کیا کیا باتیں کی اس امیر زادی سے؟ شازمہ کی سوئی نینا پہ ہی اٹکی ہوئی تھی۔ جو بھی کی ہیں تمہارے پیٹ میں کیوں مڑوڑ اٹھ رہے ہیں؟ تمہیں کیوں بتاؤں میں؟ کیا میں نے کبھی تم سے پوچھا کہ شازل نے کیا کیا باتیں کی؟ شاہزیب نے جتانے کی کوشش کی۔ اب کیا بتاتا کہ کیا کیا سن کے اور کیا دیکھ کے آ رہا ہے؟ وہ میرا منگیتر ہے اور کزن بھی ہے، لیکن وہ لڑکی تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ دیکھو اسے صاف منع کر دینا تھا کہ دوبارہ یہاں قدم نہ رکھے، ورنہ ابو کے غصے کو تو تم جانتے ہو۔ شازمہ نے انگلی اٹھا کے تنبیہی انداز سے کہا۔ شاہزیب نے اس کی انگلی کو اپنی انگلی میں لے کے مڑوڑ کے چھوڑا۔ شازمہ نے ایک مکہ اس کے بازو پہ مارا۔ ہاں ہاں یہی کہہ کے آیا ہوں، اب تو خواب میں آنے کا بھی نہیں سوچے گی، شاہزیب نے مدافعانہ انداز سے کہا اور اپنے پھٹے جاگرز اتار کے سائڈ پہ رکھنے لگا۔ چلو شکر ہے جان چھٹی اس امیر بلا سے۔ کھانا لگا رہی ہوں، کھا کے فارغ ہو جاؤ۔ تم بھی۔ شازمہ کچن میں جانے لگی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اتنا کچھ کھایا ہے اب تو دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا۔ شاہزیب نے منع کر دیا۔ شازمہ کچن میں چلی گئی۔ نمی اٹھ کے شاہزیب کے پاس بیٹھ گئی اور دلچسپی سے پوچھنے لگی، کیا کیا کھایا ہے شاہو بھائی؟ شاہزیب کے سامنے نینا کے گھر میں مختلف لوازمات سے سجی ٹیبل سامنے نظر آنے لگی۔ اس کا خوبصورت بنگلہ، اس کی آسائشیں، سب کچھ جیسے خواب جیسا تھا۔ مت پوچھو نمی، یہ بڑا سا بنگلہ تھا اس کا، میرے کمرے جتنا تو صرف باتھ روم تھا، 10 قسم کے منہ دھونے کے لیے فیس واش تھے۔ دیکھو ابھی تک میرے ہاتھوں سے ان کی مہک نہیں جا رہی۔ شاہزیب نے اپنے ہاتھ نمی کی ناک کے قریب کیے۔ اس نے فوراً سے منہ پیچھے کیا اور ناک چڑھا کے بولی، ہاں آ تو رہی ہے لیکن آپ کے پسینے کی۔ پیچھے کریں ہاتھ، مجھے بس یہ بتائیں کھا کے کیا آ رہے ہیں؟ بہت کچھ تھا یار، کیا فش تھی، منہ رکھتے ہی گھلنے لگی، اور چکن تھا، نگٹس تھے، شامی کباب، نوڈلز، کیک اور نہ جانے کیا کیا۔ واہ، پھر تو بہت مزہ آیا ہوگا آپ کو؟ نمیرہ نے للچائے ہوئے پوچھا۔ نہیں مزہ بالکل نہیں آیا، مجھے کون سا وہ سب ہمیشہ کے لیے مل سکتا ہے، میں تو بات ختم کرنے گیا تھا۔
بس ختم کر کے آ گیا۔ تم چھوڑو یہ سب، یہ بتاؤ ابو کا غصہ کچھ کم ہوا؟ شاہ زیب نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں غصہ تو کم ہے، مگر آج کل ہے بہت زیادہ سنجیدہ سا۔ چلو ہو جائیں گے کچھ دنوں میں ٹھیک۔ پاپس یہ کیا کیا آپ نے؟ نینا روتے ہوئے بختیار صاحب کے پاس آ کے بولی۔ تم رو رہی ہو لٹل فرینڈ، تم نے ہی تو کہا تھا کہ یہ لڑکا تمہیں تنگ کر رہا ہے۔ بختیار صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ وہ نہیں تھا پاپس، وہ راہیل تھا، یہ شاہ زیب ہے۔ واٹ ایور بچے، مجھے تو یہ بھی آوارہ ٹائپ کا ہی لگ رہا تھا۔ کوئی یوں آتا ہے کسی کے گھر چائے پینے، اچھا ہی ہوا جو ہوا۔ بختیار صاحب مطمئن تھے۔ آوارہ نہیں ہے وہ پاپس، وہ بہت اچھا ہے، وہ بس میری غلطی کی وجہ سے جان بوجھ کے ایسا بن کے آیا تھا، مجھے میری غلطی کا احساس دلانا ہے۔ نینا اب آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ کون سی غلطی؟ بختیار صاحب نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سامنے ٹیبل پہ رکھی اور ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکال کے ہاتھ صاف کرنے لگے۔ پاپس یہ وہی ون ویلنگ والا لڑکا ہے، مجھے اس سے دوستی کرنی تھی لیکن وہ میری بات بھی سننے کو تیار نہیں تھا، اس لیے میں نے… نینا خاموش ہو کے نظریں چرا گئی۔ بختیار صاحب سے پوچھے بغیر وہ پہلی بار کہیں گئی تھی، اور وہ بھی شاہ زیب کے گھر، ورنہ کہیں بھی جانے سے پہلے بختیار صاحب کو ضرور بتاتی تھی۔ پھر بختیار صاحب اب بالکل اسپاٹ انداز سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پاپس میں اس کے گھر اس سے ملنے چلی گئی۔ نینا، بختیار صاحب کا لہجہ ترش ہوا، غصے میں ہی وہ نینا کو اس کے نام سے پکارتے تھے۔ میں نے آج تک تم پہ پابندی کبھی نہیں لگائی، پھر مجھے بتائے بغیر جانے کا مطلب؟ بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے۔ بختیار صاحب کو غصے کے ساتھ ساتھ نینا کی حرکت پہ افسوس بھی ہونے لگا تھا۔ پاپس آئی ایم سوری، آئندہ نہیں جاؤں گی۔ نینا نادم سی ہو گئی۔ تم ابھی بھی کیوں گئی نینا؟ تم جانتی ہی کتنا ہو اس لڑکے کو، یوں منہ اٹھا کے کسی کے گھر تک پہنچ جانا کس قدر غیر مناسب حرکت ہے، اوپر سے وہ بھی اس قسم کے آوارہ لڑکے کے گھر۔ پاپس وہ آوارہ نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے، بس اس کے فادر کو میرا یوں آنا پسند نہیں آیا تھا، اس لیے اسے ان سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑی، اسی لیے وہ مجھے مزہ چکھانے کے لیے آپ کے سامنے خود کو برا شو کر رہا تھا۔ ہی از اے نائس گائے پاپس، لیکن مجھے پھر بھی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ آج کے بعد تم کبھی بھی کسی کے گھر مجھ سے پوچھے بغیر نہیں جاؤ گی۔ بختیار صاحب کی پیشانی پہ پڑے بل اور گہری سوچ پہ نینا نے بس سر ہلایا تھا۔ پاپس نو مور کوسچن۔ باپ کے غصے کو بھانپتے ہوئے نینا اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رحمت بی بی، بختیار صاحب نے گھر کی ملازمہ کو آواز دی اور سگریٹ نکال کے منہ میں لیا۔ جی بڑے صاحب۔ رحمت بی بی مؤدبانہ انداز میں سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ باہر سے ڈرائیور کو اندر بھیجو۔ جی بڑے صاحب۔ رحمت بی بی باہر سے ڈرائیور کو بلا لائی، وہ بھی بختیار صاحب کے سامنے نہایت مہذب طریقے سے کھڑا ہو گیا۔ یس سر۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ بیبی اکیلی کہیں نہیں جائے گی؟ سر وہ ضد کر رہی تھی۔ ڈرائیور کو لگا کہ نینا آج سمندر پہ اکیلی خود ڈرائیو کر کے گئی تھی، بختیار صاحب اس لیے اس پہ غصہ ہے۔ اوہ شٹ اپ یو ڈیم اٹ! کتنی بار کہوں گا تم سے کہ جب وہ اکیلی جائے تو تم دوسری گاڑی میں اس کا پیچھا کیا کرو گے اور مجھے پل پل کی رپورٹ دو گے۔ کون تھا یہ لڑکا جو آج آیا تھا؟ وہ غصے سے غرا کے پوچھ رہے تھے، مگر لہجہ اتنا دھیما تھا کہ آواز نینا کے کمرے تک نہ جائے۔ سر میں نہیں جانتا، کچھ دن پہلے بی بی مال سے شاپنگ کر کے نکلی تھی تو مجھ سے کہا کہ اس کی بائک کا پیچھا کرو۔ میں نے وجہ پوچھی تھی پر بیبی ناراض ہونے لگی۔ اس لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، مجھے لگا کہ بیبی کی دوست ہے شاید اس لیے پیچھا کر رہی ہیں، لیکن اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے بائک کھڑی ہوتے ہی بیبی نے کہا واپس گھر چلو، اور پھر کل وہ میرے ساتھ ہی دوبارہ وہاں گئی تھی، لیکن میں ملازم بندہ ہوں، ان سے سوال جواب نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا کہ اس لڑکی سے ملنے گئی ہیں جو بائک پہ لڑکے کے پیچھے بیٹھی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتانے کی بھی زحمت نہیں کی؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے کسی اور کا انتظام کرنا پڑے گا۔ لال انگارہ آنکھیں لیے بختیار صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ڈرائیور کو گولی سے اڑا دیں۔
اتنی لاپرواہی، اور وہ بھی نینا کے لیے؟ نو سر، یوں مت کریں، میں آپ کو بتا دیتا، لیکن بی بی نے سختی سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ آپ کو خود بتائیں گی۔ ڈرائیور پریشان ہونے لگا، گھبراہٹ سے اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ تم میرے ملازم ہو، تنخواہ بھی مجھ سے لیتے ہو، بہتر ہے کہ بات بھی میری مانا کرو۔ میری صرف ایک ہی بیٹی ہے جس میں میری جان بستی ہے، وہ کب کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، اس کی نالج میں لائے بغیر تم مجھے بتاؤ گے، ورنہ اپنا کہیں اور انتظام کر لینا۔ بختیار صاحب کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ جی بہتر، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا سر۔ ڈرائیور کا حلق تک خشک ہو چکا تھا۔ بختیار صاحب بات دھیمے لہجے میں کر رہے تھے، مگر سختی سے دانت بھینچ کے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ جیسے اپنا شدید غصہ ضبط کر رہے ہوں۔ اب یہ بتاؤ، کس علاقے میں تھا اس لڑکے کا گھر؟ وہ دھیرے سے مگر غضبناک لہجے میں پوچھنے لگے۔ سر، ناظم آباد کا علاقہ تھا، اپارٹمنٹ میں رہتا ہے وہ، بلڈنگ بھی مجھے یاد ہے پر فلور کا نہیں پتا۔ ہاں، گارڈ سے کہو مجھے وہ ویڈیو فوٹیج دکھائے اس لڑکے کی جب وہ بنگلے میں انٹر ہوا تھا۔ اس کی تصویر مجھے میرے نمبر پہ صرف چند منٹ میں چاہیے۔ Now get lost! ڈرائیور تیزی سے باہر نکل گیا۔ بختیار صاحب پریشانی سے سگریٹ کے کش لگانے لگے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ نینا بنا بتائے کسی کے گھر اس سے ملنے گئی تھی، ورنہ دوستوں کے ساتھ باہر جانے کی اسے اجازت تھی۔ اگر وہ ضد بھی کرتی کہ اسے اکیلے جانا ہے تو بختیار صاحب نے کبھی اسے منع نہیں کیا تھا، لیکن ڈرائیور کو خاص تنبیہ کی جاتی تھی کہ وہ فاصلہ رکھ کے نینا کا خیال رکھے، اس کا پیچھا کرے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ نینا نے اپنے کسی دوست کے بارے میں چھپانے کی کوشش کی ہو۔ چند منٹ میں ہی ان کے موبائل پہ شاہ زیب کی تصویر آ چکی تھی، جسے انہوں نے ایک نمبر پہ سینڈ کیا، پھر اس کا نام اور ایڈریس سینڈ کیا، اس کے بعد کال کی۔ ہاں، تصویر مل گئی تمہیں؟ اب آگے سنو۔ مجھے اس لڑکے کی ساری انفارمیشن کل اپنے آفس کے ٹیبل پہ مل جانی چاہیے۔ اپنا پیغام دے کے بختیار صاحب نے فون بند کر دیا۔